قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 to 10 منٹس درس قرآن میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ آج ہمیں 17ویں پارے کا 9واں رکوع پڑھنا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے سورہ حج کا پہلا رکوع پڑھا تھا۔ آج ہمیں دوسرا رکوع پڑھنا ہے سورہ حج کا۔ بہت ہی آسان ہے، ویڈیوز کو اینڈ تک دیکھیں، ذرا بھی اسکپ نہ کریں، انشاءاللہ ساری باتیں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی سی نون لکھی ہوئی ہے، اس نون کو پڑھا جائے گا اس لیے کہ یہاں پر ہمیں ملا کر پڑھنا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ۔ قف رکنے کی نشانی ہے اور جم کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، یہاں پر رکنا چاہیے لیکن ملا کر پڑھنا جائز ہے، لیکن قف کی نشانی یہ بتاتی ہے یہاں پر رکنا چاہیے، لہٰذا میں رک جانا ہے۔ خسر الدنیا والآخرہ ذلک هو الخسران المبین یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ ذلك هو الضلال البعید يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن، دھیان سے پڑھنا ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی بتا دیا ہے کہ زو میں جس طرح ہم زا پڑھتے ہیں ویسی ہی سیم آواز زو میں بھی آئے گی، فرق اتنا رہے گا کہ زو کو ہمیں موٹا پڑھنا ہے، منہ بھر کر پڑھنا ہے۔ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ۔ اب دیکھ سکتے یہاں پر قوف کی نشانی ہے، یہاں پر نہ رکنا زیادہ افضل ہے، اور 16 نشانی ہے ملا کر پڑھنے کی، لہٰذا دونوں کا میننگ ایک ہی ہوتا ہے، ملا کر پڑھنا چاہیے، تو یہاں پر ملا کر پڑھنا زیادہ افضل ہے رکنے کے مقابلے میں۔ لیکن اگر آپ پوری آیت پڑھ رہے ہیں اور یہاں پر آپ نے وقف کر دیا، نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن سانس کے ٹوٹنے کی وجہ سے یہاں پر آپ نے وقف کیا، اب اس ٹکڑے کو واپس ملا کر نہیں پڑھنا ہے، ڈائریکٹ آگے سے پڑھنا ہے۔ اگر یہ چیز جو ابھی ہم نے آپ کو سمجھائی سمجھ میں آ گئی ہے تو کامنٹ میں ضرور بتاوے تاکہ ہمیں تسلی ہو جاوے۔ ان اللہ علی کل شیء شہید أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ
وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں السجدہ لکھا ہوا ہے، یعنی یہ سجدہ کی آیت ہے۔ یہاں پر اوپر جہاں پر آیت شروع ہوئی ہے الم تر ان اللہ یسجد، یہاں پر سجدے کی نشانی ہے۔ اگر آپ بھی اس آیت کو ہمارے ساتھ ساتھ ابھی پڑھے ہیں تو آپ پر بھی سجدہ واجب ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کرے کہ ابھی جو میں قرآن پاک کی آیت پڑھا ہو یا سنا ہو اس کا سجدہ کر رہا ہو اللہ کے واسطے، دل میں یہ نیت کر لے کافی ہے، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جاوے، اور ہاتھ باندھنا ضروری نہیں ہے، صرف سجدہ کر لے اللہ اکبر کہتے ہوئے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جاوے۔ یہ سجدے کا پورا طریقہ ہے۔ یہاں پر دھیان سے پڑھے ہذان خصمان اختصموا، یہاں پر بہت سے لوگ مجھول پڑھ لیتے ہذان خصمان، تو یہاں پر دھیان دینا ہے ہذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا، زا یہاں پر ملا کر پڑھنا زیادہ افضل ہے رکنے کے مقابلے میں۔ فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسهم الحمیم یصہر به ما فی بطونهم والجلود ولهم مقامع من حدید كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ 17ویں پارے کے 9 رکوع یہاں تک مکمل ہو چکے۔ آج کے رکوع میں ہم نے 12 آیتیں پڑھی اور یہاں تک سورہ حج کے 2 رکوع ہوئے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ لائک کر کے ضرور بتا دیں اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔